السلام علیکم جی۔ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے کچھ نئی اپڈیٹس ہیں کہ بہت جلد وہ رہا ہونے والے ہیں، تو کیا یہ سچ ہے؟ اور دوسری سائڈ دیکھا جائے تو ان کو سپریم کورٹ سے ریلیف ملا ہے 9 مئی کے مقدموں میں۔ 8 مقدمات جو ان پہ سپریم کورٹ میں لگائے گئے تھے ان میں ان کو رہائی مل گئی ہے۔ تو دوسری سائڈ پہ ان کے بھانجوں کو گرفتار کر دیا گیا۔ اب بھانجے جو تھے تو وہ دونوں، ان کا کوئی سیاست سے اتنا تعلق نہیں تھا۔ علیمہ خان کے بیٹوں کو گرفتار کیا گیا، ایک طرف تو عمران خان کو ریلیف دیا جا رہا ہے اور دوسری طرف انہی کے خاندان میں سے لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ تو بہت سارے لوگ اب سوچ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ اگر تو جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان بہت جلد رہا ہونے والے ہیں کیونکہ ایک ہی کیس ہے، اور جیسے سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ اگر کیس صحیح طرح سے سنا جائے تو 15 منٹ میں بیل ہو سکتی ہے۔ تو اب یہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ کیا یہ واقعی میں ان کو ریلیف ملنے والا ہے، یا وہ واقعی میں باہر آنے والے ہیں، یا پھر یہ جو دکھایا جا رہا ہے یہ ڈرامہ ہے۔ بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک جو چورن بیچا جائے گا، کہ ان کو ریلیف دیا جا رہا ہے کیونکہ حکومت کو ڈرانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس ٹائم جو حکومت میں لوگ بیٹھے ہیں۔ تو اس طرح کی بہت ساری باتیں چل رہی ہیں، تو میں کچھ کنفیوژن جو ہے تو وہ آپ لوگوں کی دور کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو 9 مئی کے مقدمات تھے تو وہ اس لیے فارغ ہو گئے کہ ان میں کچھ ابھی رہ نہیں گیا تھا۔ جتنی بھی کوشش کر کے دیکھی ہے تو اب ناکامی کے بعد آخر کار ان کو ختم کرنا ہی تھا، کیونکہ ایک حد تک ہی جھوٹ بولا جا سکتا ہے، ایک حد تک ہی ایک ایسی چیز کو ڈیفائن کیا جا سکتا ہے جو ہوئی ہی نہ ہو۔ تو جتنی کوشش کرنی تھی وہ کوشش کر کے دیکھ لی حکومت نے، آخر کار ان کو ریلیف دینا پڑا۔ اور اس میں سب سے زیادہ اگر کسی کی ہمت ہے تو وہ عمران خان کی ہے کہ وہ ثابت قدم رہا اور وہ اپنے موقف پر ڈٹ کے کھڑا رہا۔ اب دوسری سائڈ علیمہ خان کے بیٹوں کو اس وجہ سے گرفتار کیا گیا ہے کہ علیمہ خان اپنے بھائی کے ساتھ ڈٹ کر کھڑی ہے اور وہ ٹوٹ نہیں رہی ہے۔ اب بھائی کو توڑنے کی کوشش، ایک آخری چانس یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ کیونکہ اس کے بانجوں کو گرفتار کیا جائے گا تو بیٹوں کی وجہ سے علیمہ خان ٹوٹ جائے گی، اور علیمہ خان کو اگر توڑ دیا گیا تو عمران خان بھی ٹوٹ جائے گا۔ حالانکہ یہ ایک ناکام کوشش ہے، اگر اس نے ٹوٹنا ہوتا یا ڈیل کوئی کرنی ہوتی تو وہ شروع میں ہی کر لیتا۔ کوئی بھی سیاستدان پاکستان کا جو بھی جیل میں گیا، جس پہ سختیاں ہوئیں، تو اگر انہوں نے ڈیل کرنی ہوئی تو وہ انہوں نے شروع میں ہی کر لی، لیکن اتنا لمبا 2 سال سے زائد اس کو جیل میں ہو گیا، اور مشکل ترین جیل عمران خان نے کاٹی ہے۔ تو اگر اس کے بعد اس سے کوئی ریلیف ایسے چاہیے ہو تو وہ شروع سے ہی کر لیتا، اس کے لیے تو بڑی آسانی تھی، اس کے لیے ڈیل بھی موجود تھی، باہر جانے کا چانس، مطلب کہ اس کو صرف چپ رہنے کے لیے جو وہ چاہتا تو وہ حاصل کر سکتا تھا۔ لیکن وہ اپنے موقف پہ ڈٹا رہا اور وہ ایک تاریخ لکھ رہا ہے، پاکستان اور دنیا کی ایک تاریخ لکھ رہا ہے، اور اس کو تاریخ میں یاد رکھا جائے گا۔ یہ جو سارے لوگ آج حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو کوئی یاد بھی نہیں رکھے گا کہ یہ کون لوگ تھے، صرف اس وجہ سے یاد رکھا جائے گا کہ عمران خان کے مخالف یہ لوگ تھے۔ باقی اس کی کہی ہوئی باتیں، اس کی کہی ہوئی ایک ایک جو چیز ہے، اور وہ جس طرح سے ڈٹ کے کھڑا ہے، تو وہ یہ تو کتابوں میں نصاب کے طور پہ لوگوں کو پڑھایا جائے گا۔ اور پوری دنیا میں اس ٹائم بھی بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں پر عمران خان کی کہی ہوئی باتیں اور جس طرح سے وہ ہمیشہ سے اپنے موقع پر ڈٹ کے کھڑے رہتے، تو یہ چیزیں تو باقاعدہ نصاب میں شامل ہو گئی ہیں۔ بہت سارے ملک ان کو پڑھا رہے ہیں اپنے بچوں کو، اور کچھ سیاستدان عمران خان کی سٹرگل کو پڑھ کے تو وہ بھی ایسا بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہاں پر میں بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو عمران خان کو بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو عمران خان کی یہ جو کوششیں ہیں، یا یہ جو جیل کاٹنا ہے، تو اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کرسی کی جنگ ہے، اور جس طرح سے باقی سیاستدان کرسی کی جنگ لڑ رہے ہیں تو یہ بھی اسی کرسی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ تو ان کو بھی میں تھوڑا سا یاد دلوانا چاہتا ہوں کہ عمران خان نے 25 سال محنت کر کے وزیر اعظم کی کرسی تک پہنچا تھا، اور اس کو یہ جو کرسی ہے تو اس کی آفر پہلے ہی سال میں ہو چکی تھی جب عمران خان نے پارٹی بنائی تھی۔ اگر کوئی عمران خان کے بارے میں جانتا ہوگا تو وہ کبھی بھی یہ بات نہیں کہے گا۔ پہلے سال میں جب اس نے پارٹی بنائی تھی تو آفر کی گئی تھی نواز شریف کی طرف سے، اور اس کے بعد سے پرویز مشرف کی طرف سے اسے تو کئی بار آفر ہوئی کہ اگر آپ کرسی پہ آنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے کرسی حاضر ہے، لیکن اس نے کہا کہ میں اپنے بل بوتے پہ آؤں گا۔ 2013 میں
وہ آ رہا تھا لیکن وہ نہیں آ سکا. اس کو آفر تھی کہ اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو لے آئیں گے، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، میں اپنی مرضی سے آؤں گا. اور 2018 میں جتنی وہ پاور سے آ رہا تھا اتنی پاور سے اس کو آنے نہیں دیا، بلکہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کم سیٹیں دی گئیں. اور 2024 میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے اس نے 8 فروری کو الیکشن جیل میں بیٹھ کے جیتا. اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ وہ کرسی کی جنگ لڑ رہا ہے، تو اگر کرسی کی جنگ ہوتی تو وہ آج کرسی پہ بیٹھا ہوتا. تو مجھے ایسے لوگوں پہ ترس آتا ہے، اور میں حیران بھی ہوتا ہوں جو لوگ بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں جی کہ وہ بھی کرسی کی جنگ لڑ رہے ہیں. تو ایک بار ضرور سوچنا چاہیے، اور ایسے لوگوں کو جو بنا تحقیق کے، بنا کچھ سوچے سمجھے کسی کے بارے میں بھی کوئی رائے رکھتے ہیں، تو ان کو سوچنا چاہیے اور تھوڑی بہت تاریخ اور تھوڑا بہت اس بندے کے بارے میں سرچ کر لینا چاہیے، اور بعد میں کوئی بھی موقف دینا چاہیے کہ وہ واقعی میں کرسی کی جنگ لڑ رہا ہے یا کسی اور جنگ میں، وہ جنگ کی وجہ سے وہ یا کسی اور طرح سے وہ اپنی تاریخ لکھ رہا ہے اور اپنے آپ کو تاریخ میں زندہ رکھنے کے لیے کوشش کر رہا ہے.